قومی ہیرو ہیں جنہوں نے ارلی لوگوں کو بتاکر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا لی تھی۔ انصار انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد خان تھے اور انصار انجم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وسیعت خان تھے، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے ان کا ذکر کیا، اور آپ اس تعارف کے تو یہ محتاج ہی نہیں رہے، پوری قوم کو پتا ہے کہ اور وزیر اعظم سے آج ان کی جو ہے ملاقات بھی ہوگی، اور اس حوالے سے وہ اپنی تقریر میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج ان کی جو کاوش تھی جس کی وجہ سے بہت سے جو جانیں بچائی گئی ہیں، انصار انجم اس کے حوالے سے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انصار، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہو نا؟ انصار، سب سے پہلے تو ہماری طرف سے، پوری قوم کی طرف سے ہم آپ کو کہیں گے کہ ہمیں بڑا فخر ہے آپ پہ، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ بتائیے گا یہ جو پورا حالیہ واقعہ ہوا، کیا ایکسپیرینس کیا آپ نے اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو الرٹ کیا؟ جی سر، اس طرح ہو گیا نا کہ رات 2:30 بجے یا رات کے 2:30 سے تقریباً 2:50 کے درمیان ایک خطرناک آواز آ گیا، تو اس آواز کو دیکھ کر ہم اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد ہی دیکھا تو اندر سے ایک آگ کے شعلے اور دھواں آسمان کی طرف نکلتا تھا، تو فوری میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ اندر جھیل تھا نا، تو وہ جھیل پھٹ کر آ گیا، تو ہم بھاگ گئے۔ بھاگنے کے ٹائم پہ وہ موبائل اور ایک ٹارچ تھا، اس کا فکر کیا۔ موبائل کے یہ فکر آیا کہ وہ گاؤں والے لوگ اس سے نالے کے ساتھ ساتھ گاؤں والے لوگ تھے، تو موبائل اس سے فکر میں لے گیا، ٹارچ اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا، تو فوری طور پر ہم بچ گئے۔ بچنے کے بعد ہی دیکھا تو SCO کا سگنل موجود تھا، تو فوری طور پر گھر کو کال کیا۔ گھر میں ابو نے کال اٹھایا، تو ابو کو بتایا اس طرح سے اندر سے خطرناک سیلاب آیا ہے، تو جو گاؤں والے لوگ ہیں ان کو کال کرو، قریبی کے لوگوں کو اطلاع دے دو ہیں۔ تو انصار یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ آپس میں کوارڈینیشن کس طرح سے کر رہے تھے، وسیعت، آپ اور محمد خان صاحب؟ وہ بھی ہمارے ساتھ تھا نا، محمد خان اور وسیعت بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ہم سارے بس ادھر بھاگ گئے۔ بھاگنے کے بعد ہی میں اپنا موبائل کو نہیں چھوڑا تھا، میں نے اپنا موبائل فوری طور پر موبائل جیب میں لیا اور ٹارچ اپنے ساتھ لے کر، رات کا وقت تھا نا، تو بس فوری طور پر یہ فکر آیا، گاؤں کا فکر مجھے آیا، تو بس میں نے کال لگایا گاؤں کو، ابو کو کال لگایا، گاؤں میں ابو تھا، تو ابو نے ایک بھائی بھی تھا فوجی بھائی، اس کو بھی بتایا جلدی سے کال کرو جتنے نمبر آپ کے پاس بھی ہے۔ اندر سے میں نے بھی خود اور بھائی لوگوں کو کال لگایا، بس اللہ کے ساتھ شکر ہے اس کال کی وجہ سے اس قوم کا سگنل موجود تھا، بس اس ٹائم میں وہ لوگ بچ گئے، ایک جان بھی ضائع نہ ہو گئی۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے انصار، ایک تو آپ کی حاضر دماغی کی داد دیں گے ہم، اور دوسرا یہ کہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم سگنلز بھی آ رہے تھے، ورنہ سگنلز کا بھی بڑا ایشو رہتا ہے وہاں پہ۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ گاؤں میں کوئی شادی کی تقریب بھی تھی، کسی ایک ہی جگہ پر کافی سارے افراد اکٹھے بھی تھے، تو وہاں تک بھی بر وقت اطلاع پہنچا دی گئی؟ نہیں، شادی کی نہیں، ادھر ایسا ہو گیا تھا نا، وہ اس کو بھی میں نے کال کیا تھا پہلے، ابو کے بعد اس کو کال کیا تھا، وہ ایک لڑکا تھا تو ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، اس نے کال اٹھا کر اپنے دکان کے سامان کے پیچھے گیا، تو میں نے اس کا ایک بھائی فوجی ہے NS میں، GB میں چلاس میں، اس کو کال کیا، تو وہ کال اٹھا کر کیا ہوا بھائی اس وقت میں نے اس کو بتایا بھائی اس طرح آپ کا بھائی نے کال اٹھایا، وہ اپنے بادام اور اپنے کوئی دوسری چیزوں کے پیچھے لگ گیا ہے، تو گھر والوں کو کال کرو، بھابھی یا کوئی اور دوسرے کا نمبر ہے تو۔ رائٹ، انصار سے رابطہ منقطع ہوئے۔ انصار آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کو آواز آ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہاں پر گاؤں کی کیا صورتحال تھی؟ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں بہت تباہ کاریاں تھیں، اور آپ نے آنکھوں دیکھا حال اگر ہم سے شیئر کر سکیں۔ ہاں گاؤں تو سارے ڈیمیج میں ہے، صرف لوگ بچ گئے، جانے بچ گئے ہیں، باقی گاؤں سارے ڈیمیج میں ہے۔ اس گاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک دنیا ہے ادھر، آگے جھیل بھی بن گیا، اور ایک جھیل کی وجہ سے، ایک گاؤں جھیل کی وجہ سے ڈیمیج ہے، اور دریا بند ہو۔ ٹھیک
खासी तबाही हुई है अंसार, आप दुरुस्त कह रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियां करे हम सबके लिए। अच्छा, आज आपकी मुलाकात है वज़ीर आज़म साहब से, हर कोई तो नहीं मिल सकता बिल्कुल, लेकिन जो आपका कारनामा है उसके बाद तो उन्होंने खुद आपको दावत देकर बुलाया मुलाकात के लिए, तो बताइए कि क्या फीलिंग्स क्या है। दूसरा ये कि क्या कोई गाँव के हवाले से भी कोई डिमांड रखेंगे सामने? हाँ, मैं तो ये उससे खुशी में हूँ ना, मुझे अल्लाह ने ऐसा एक ईमान दिया। उस वक्त मैंने अपने आप को संभाल कर, उस तूफान था, हर बंदे का नहीं था अपने आप को संभालने का, बहुत ही हालात होती थी। मैंने अपने आप अपना मोबाइल अपने साथ लिया, फिर गाँव को कॉल, अबू को कॉल किया, तो अपना आप को संभाल कर फूल फौर के साथ कॉल किया। हर बंदा अपने आप को संभालने का चांस नहीं था, इतना जोर था वो, बिल्कुल जो सैलाब का अजाब था। फिर वो गाँव तो डैमेज हुई है गाँव के लिए, गाँव के लोग के लिए, और गाँव में ना अस्पताल रह जाए, ना तालीमी कोई सिस्टम रह जाए, रोड भी आगे जो फंडर तक जो लोग है वो भी इस टाइम में डैमेज में है, उनके लिए ना खर्चा मिलता है, ना गाड़ी मिलता है, बीमारी हो गई तो सब कुछ। हमारा गाँव भी इस वक्त डैमेज में है। वो गाँव के लोगों के लिए उड़ना बैठने के लिए अभी सर्दी का मौसम करीब आया है, उनके लिए घर का कोई मसला नहीं है। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने ये बातें भी करना है कि उनके लिए कोई वो करे। बिल्कुल, कोई ना कोई उनके लिए भी बंदोबस्त जरूरी है। तो अंसार, फर्ज शनासी की उम्दा मिसाल है आप, और आपने जिस सिचुएशन में अपने फर्ज को खातिर में रखा है उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, उसमें किस तरह से अपने नर्व्स पे काबू रखें? हाँ, बस मैं क्या करूं, अल्लाह का जो करम हुआ है मेरा ऊपर, बस अल्लाह खुद और मुझे ईमान दे दे और ऐसा काम आ जाए तो ईमान के साथ करने की तौफीक दे दे। मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंसार अंजुम, एक बार फिर से हमारा और पूरी कौम का सलाम है जी आपको, जिस तरीके से आपने हाजिर दिमागी से काम लिया और इतने ज़्यादा लोगों की जानें आपने बचा ली। बिल्कुल, जो आप लोगों ने फ़र्ज शनासी और इसार की अजीम मिसालें वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर।